ہمت افزائی کس کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو پیار سے تھپکی دے؟ کس کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے لیے چند تعریفی الفاظ بول دیے جائیں تاکہ اس کی کارکردگی جو پہلے ہی اچھی ہے وہ مزید اچھی ہو جائے، اور اگر کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا تو اس کے اندر بہتری آ جائے، اس کی درستگی ہو جائے۔ تو آج اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی اور آپ کو تحریک دینا چاہوں گی تاکہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی ہمت کو بڑھائیں، ایک دفعہ پھر زوراور بنیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہماری تربیت ہو رہی تھی، ٹریننگ ہو رہی تھی، تو ایک استاد تھے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کہانی سنائی اور انہوں نے اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب کالج میں داخل ہوا، دھیان سے میری بات سنیے گا پلیز۔ انہوں نے کہا کہ میں جب کالج میں داخل ہوا تو میں ایک کسان کا بیٹا تھا اور غریب گھر سے تھا، 10 پیسے فیس دے کے پڑھا تھا۔ کہتا میں نے 10ویں بڑے اچھے نمبروں میں پاس کر لی اور پھر میں کالج چلا گیا اور میرے ماں باپ نے تھوڑا سا پیسہ لگا کر اپنی جائیداد وغیرہ بیچ کر مجھے بہت اچھے کالج میں داخل کروا دیا۔ کہتے جب میں اس کالج میں گیا تو پہلے دن لوگوں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، تو جب لوگ کہنے لگے، جو میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے، جو میرے ہم جماعت تھے، جب ان سے پوچھا گیا تمہارا بھائی کیا کرتا ہے، تمہاری بہن کیا کرتی ہے، تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، تو کہتا انہوں نے کچھ اپنا تعارف اس طرح سے کرایا، جی میرا بھائی انجینئر بن رہا ہے، جی میری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے، جی میرا بھائی فوج میں کرنل ہے، جی میری بہن فوج میں میجر ہے۔ کہتے کچھ اس طرح سے انہوں نے انٹروڈکشن کروانے شروع کیے۔ کہتا ہے میرا دماغ اور میرے دماغ کے اندر ایک بات سوجھی۔ کہتا ہے میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں اور میرا باپ ایک معمولی مزدور ہے، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہ بولا کیونکہ میں اپنے اندر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ میرے بہن بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ کے پاس تو بہت اچھے عہدے نہیں ہیں، میرے چچاؤں اور تایاؤں کے پاس اور پھپھیوں اور خالاؤں کے پاس کوئی اچھے عہدے نہیں ہیں۔ کہتا ہے لیکن اس بات نے میرے ذہن میں کلک کیا۔ کہتا ہے جب میں گھر گیا میں نے ایک سٹک پکڑ لی، اپنے سارے بہن بھائیوں کو بٹھا دیا، میں نے کہا اس سال تم میں سے اگر کوئی بھی جس کی فرسٹ پوزیشن نہ آئی اس کے ساتھ میں نپٹوں گا۔ وہ کہتا ہے اس نے بتایا، کہتا ہے میری اس ایک دن کی موٹیویشن اور اس ایک دن کی بات جو میرے اندر سما گئی، جو میرے اندر بیٹھ گئی، اس نے میرے خاندان کی زندگی کو بدل دیا، اور آج میرا ایک بھائی میجر ہے، آج میرا ایک بھائی کرنل ہے، آج میری ایک بہن ڈاکٹر ہے، آج میرے گھر کے اندر بہت بڑے بڑے عہدوں والے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں، اب جو سوئے ہوئے ہیں آپ کو خدا نے دماغ دیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں برے صغیر کے لوگوں کا جو دماغ ہے وہ بہت 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 زیادہ ذہین ہے ہم لوگ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہم اکثر کہانی سنتے ہیں کہ جی دماغ بکنے لگے تو وہاں پہ امریکن دماغ بھی تھا، وہاں پہ جاپنیز دماغ بھی تھا، وہاں پہ اور کنٹریز کا دماغ بھی تھا، سب کے دماغوں کا تھوڑا تھوڑا سا مول لگا، لیکن جو پاکستانی دماغ تھا اس کا مول سب سے زیادہ لگا کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو خدا نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، یہ جو خدا نے آپ کو سوچ دی ہے، اس کو ذرا سا اس کو موٹیویٹ کروانے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا سا ہلانے کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ اس شخص کی طرح جس نے ایک طالب علم ہوتے ہوئے اپنی کلاس کے اندر یہ باتیں سنی اور اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ بھئی میں کیوں نہیں، میرے بہن بھائی کیوں نہیں، وہ ایسا کیوں نہیں بن سکتے، میں ایسا کیوں نہیں بن سکتا۔ وہ اس ایک دن کے جسٹ انٹروڈکشن نے اس بچے کی اور اس کے خاندان کی زندگی کو بدل دیا۔ ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ ہر شعبے میں ہر جگہ پر کچھ آتے ہیں روٹرز اور کچھ ہوتے ہیں شوٹرز۔ شوٹرز وہ ہوتے ہیں جو بہت بڑی بڑی فیملیز سے آتے ہیں، جن کے آلریڈی بہت بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کسانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ میں ان کو روٹرز اور شوٹرز میں نہیں ڈیوائڈ کرتی، لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا باپ ایک معمولی مزدور ہوتا ہے، جن کا باپ ایک بالکل چھوٹی جاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے محنت کر کے اپنی اسٹرگل کر کے اس عہدے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں روٹرز۔ اور شوٹرز وہ ہوتے ہیں جن کے آلریڈی بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس عہدے پر جانے کے بجائے چھوٹے عہدوں پر آ جاتے ہیں یا اسی جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں۔ سو اگر آپ روٹر ہیں اور اگر آپ ابھی کچھ بھی نہیں ہیں تو I will motivate you, I will encourage you
to become a rooter, to recognize your abilities, to recognize yourself, to recognize your worth. آپ بہت قیمتی ہیں, آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو آپ نے ابھی تک پہچانا ہی نہیں ہے. پلیز اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے اور اپنی خوبیوں کو دیکھیے اور ان کو کام میں لے کر آئیے. آپ جیسے ہیں, آپ کے جیسا نہ پہلے کوئی ہوا اور نہ کوئی ہوگا. میں آبدہ ہوں, مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے, لیکن میں ہوں. سو مجھے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے کہ میرے بعد کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہوگا. اس لیے آپ جیسے ہیں, جو بھی ہیں, ریکوگنائز یور سیلف, ریکوگنائز یور ورتھ. اپنی قدر کو اور اپنی اہمیت کو پہچانیے اور کھڑے ہو جائیے اور زندگی کے معاملات کو, زندگی کی مشکلات کو سر کیجیے. دنیا آپ کے ہاتھوں پر ہے, اس میں ہر کسی کے لیے سب کچھ ہے. کوئی کانوں سے سونا گلوا لیتا ہے اور کوئی آسمان پر ستاروں پر کمندیں ڈال لیتا ہے. ڈیپینڈ آپ کے اوپر ہے.